اچھا، اس کے بارے میں ثناءاللہ طاہر صاحب جو میں اگلا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عورتوں کے حقوق ہیں اس پر جو بہت ساری بات ہوتی ہے، مثلا آج ایک طبقہ جو ہمارے پاکستان میں بھی ایک بات چلنے کے لیے میرا جسم میری مرضی، ایک مخصوص طبقے نے یہ نعرہ لگایا ہے، لیکن جو ایک عزت دار گھرانے کی عورت ہے وہ تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ لیکن میرا سوال یہ کہ کیا وہ جو کہہ رہی ہے میرا جسم میرا مرضی، وہ اپنے حقوق کو اچھا پہچان رہی ہے، یا جو اپنے خامد کی خدمت کر رہی ہے، اپنا گھر چلا رہی ہے، معاشرہ اچھا کر رہی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق آ رہا ہے؟ اچھا شاہد بھائی، ایک تو سب سے پہلے ہمیں جو ہماری خامیاں ہیں نا ہمارے سماج کی، ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ نرگسیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طبقے موجود ہیں، دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا ہے جو مذہب کا پرسپیکٹو سامنے رکھتے ہیں، اور ایک انتہا ہے جو لبرل ہے، یعنی ایک طبقہ ہے جو مذہبی طبقہ ہے آسان، اور ایک لبرل طبقہ ہے۔ اب یہ دونوں اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو لبرل طبقہ نعرہ یہ لگاتا ہے کہ ہماری عورت بہت مسائل کا شکار ہے، اور مذہبی طبقہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں ہماری عورتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں، اور وہ ہمارے سماج کے مسائل ہیں۔ ان کو مغرب کا نقطہ نظر یا لبرل نقطہ نظر ان مسائل کو حل نہیں کرے گا، ان کو ہمارا سماج، مشرقی تہذیب، اسلامی جو فکر ہے وہ ان مسائل کو حل کرے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے یہاں خواتین کے مسائل ہیں، بالکل ہے، حقوق کے مسائل ہیں، بالکل ہمارے آپ اور میں جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں کس طرح خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ اور میں ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان حقوق کا تعین کیسے ہوگا۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک جب گھر تشکیل پاتا ہے تو اس میں دو بنیادیں ہوتی ہیں، دو پلرز آپ سمجھ لیں، دو دیواریں ہیں جن کے اوپر گھر کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ اس میں سے ایک دیوار ہے شوہر اور ایک ہے بیوی۔ ان دو سے ایک گھر کی اٹھان ہو رہی ہے۔ یہ دو، ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، یعنی شوہر اور بیوی ایک ادارہ ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ادارہ بنتا ہے اس ادارے میں ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور دوسرا ان اختیارات کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو برابر، مثال کے طور پر ایک مل ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں ایک مینیجر ہوگا اور ایک امپلائر ہوگا، ایک مزدور ہوگا۔ آپ کہیں کہ نہیں مزدور اور مینیجر برابر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو فیکٹری کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کو آپ کو اختیارات زیادہ دینے پڑیں گے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوگی، اور دوسری کی ذمہ داریاں کم ہوگی، اس کے اختیارات بھی کم ہوگی۔